الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث کذب اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ بے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تمام ویورز، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے اندر یہ 3 باتیں اور 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ یہ شخص منافق کہلائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 باتیں کیا ارشاد فرمائی، اس میں سے پہلی بات تھی کہ اذا حدث کذب، کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات پر جھوٹ بولنا۔ تو یہ جھوٹ بولنا بھی یہ منافق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا اور مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری جو ہے منافقت کی علامتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ علامت پائی جائے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات فرمائی کہ اذا وعد اخلف، کہ جب یہ وعدہ کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ منافق کا کام ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والے کو یا جھوٹا وعدہ کرنے والے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے۔ کسی کے ساتھ انسان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے، یا کسی سے انسان نے کوئی رقم لی ہے، کوئی پیسے لیے ہیں، قرضہ لیا ہے، اور اس سے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، واپس کر دوں گا، تو لیکن اگر یہ اس تاریخ پر، اس ایگریمنٹ پر پورا نہیں اترتا تو یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کا کام ہے۔ ہاں، اگر وعدے پر پورا نہیں اتر سکتا، یا اس کو یہ اب ہو رہا ہے کہ اب میں وعدہ جو ہے پورا نہیں کر سکتا، تاریخ آ رہی ہے، ایگریمنٹ پورا ہونے والا ہے، تو پہلے ہی جا کر اس شخص کو بتا دے کہ میرے حالات یوں ہو گئے ہیں، مسئلہ ہو گیا ہے، میں اب وعدہ پورا نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اور وقت دے دیا جائے۔ لیکن وعدہ خلافی نہ کرے کہ وعدہ کر کے انسان جو ہے مکر جائے یا اپنا فون نمبر ہی بند کر دے۔ تو یہ جو ساری علامتیں ہیں، منافق کی علامتیں ہیں، یہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ منافق کہلائے گا۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یا امانت اس شخص کے پاس کسی کی ہو تو یہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت اس کے پاس رکھوائی، پیسے رکھوا دیے، تو یہ اس نے سارے پیسے خرچ کر دیے۔ اب وہ شخص جب مانگنے آیا کہ میرے وہ پیسے دو، امانت رکھوائی تھی، تو یہ آگے سے کہتا ہے کون سے پیسے، میرے پاس تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہے۔ تو یہ بھی منافق کی علامت ہے، کسی کی جو ہے امانت میں ڈنڈی مارنا، خیانت کر دینا، اس کو اسی حالت میں امانت کو اس تک نہیں پہنچانا، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ منافق ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 علامتیں بتائی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں سے، تینوں علامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا کامل مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت کی صف سے نکال کر مسلمانوں کی صف میں اللہ پاک ہمیں کھڑا کرے، اور مسلمانوں کی صف میں اللہ تعالیٰ میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، اللہ پاک
منافقت کی اس علامتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔